إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم نحن عباد محمد صلى الله عليه وسلم. اللہ مجدہ کی توفیق سے یہ درس مثنوی کی 13ویں نشست ہے. جیسا کہ آپ تمام حضرات جانتے ہیں کہ علامہ جلال الدین رومی جیسا تصوف میں کوئی امام نہیں گزرا. اللہ کی محبت، سوزش عشق، یاد الہی اور اللہ کی محبت میں سرگردہ رہنا، خود بھی اللہ کی محبت میں تڑپنا اور جو ان سے وابستہ ہو ان کو بھی اللہ کی محبت کی لو لگانا، یہ علامہ رومی رحمۃ اللہ علیہ کا شیوا ہے. یہی تاثیر ان کی کتاب مثنوی شریف میں ہے کہ علامہ رومی رحمۃ اللہ علیہ نے قیامت تک لوگوں کو ایسی رہبری فرمائی کہ جو بھی ان کی کتاب سے وابستہ ہوگا اس کو سنے گا، سنائے گا، پڑھے گا، پڑھائے گا تو اس کے قلب میں اللہ حب الہی پیدا فرما دیتا ہے اور اس کے دل میں اللہ عشق رسول پیدا کر دیتا ہے، کیونکہ یہ ایسی کتاب ہے کہ جو قیامت تک لوگوں کو راہبری کرنے والی ہے. آئیے علامہ رومی رحمۃ اللہ علیہ وہ نعت پاک جس کو انجیل شریف میں نازل کیا، وہ نعت پاک علامہ رومی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں. جناب رومی رحمۃ اللہ علیہ چونکہ تصوف میں اصل چیز عشق اور محبت ہوا کرتا ہے. تصوف کا مقصد ہی محبت پیدا کرنا، اور بغیر تاجدار کائنات علیہ السلام کے محبت کے، حضور کے ذکر کے بغیر کوئی شخص اللہ کو نہیں پا سکتا. تو پتہ یہ چلا کہ عشق مصطفیٰ یہ اصل ہے. اللہ کو پانے کے لیے، اللہ کا قرب پانے کے لیے عشق رسول یہ اصل ہے. اب آئیے علامہ رومی رحمۃ اللہ علیہ کس انداز سے اوصاف محمدی بیان فرماتے ہیں، آپ اس کو سماعت کیجیے. نعت تعظیم مصطفیٰ کے در انجیل بوت. جناب رومی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کا بیان، اور وہ تعظیم جو انجیل میں نازل کی گئی تھی. یعنی انجیل ایک ایسی کتاب ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمائی. اب وہ انجیل شریف جو ہے تو سریانی زبان میں تھی. اس وقت لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے امتی، عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے انجیل کو پڑھا کرتے تھے، سنا کرتے تھے اور لوگوں میں اس کی تبلیغ کیا کرتے تھے. اب ہمارے آقا و مولا تاجدار کائنات علیہ السلام کی عظمت تو دیکھو کہ ابھی حضور علیہ السلام کی جلوہ گری نہیں ہوئی، ابھی حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بعثت نہیں ہوئی، لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آمد محمد کے پہلے انجیل میں تاجدار کائنات علیہ السلام کا ذکر فرما دیا. یہ بڑی اہم بات ہے. ہم جن کے امتی ہیں، ہمارے نبی کا ذکر دیگر انبیاء اکرام وہ اپنے امتیوں کو سنایا کرتے تھے. تو جو چیز انجیل شریف میں حضور علیہ السلام کے تعظیم کے متعلق بیان کی گئی، اب اس بات کو علامہ رومی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں. تحریر فرماتے ہیں بود در انجیل نام مصطفیٰ، بود در انجیل نام مصطفیٰ آثر پیغمبران بحر صفا. پہلے انجیل میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام درج تھا. آپ نے لکھا ہے کہ پہلے انجیل میں حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام درج تھا، اور وہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کون؟ آثر پیغمبران بحر صفا، وہ مصطفیٰ جو تمام پیغمبروں کے سردار اور بحر صفا گزرے، جو تمام پیغمبران اکرام کے سردار ہوئے، ان کا ذکر اللہ نے انجیل میں درج فرما دیا تھا. اب وہ ذکر کیسا تھا؟ اب اس کو تحریر فرماتے ہیں. بود ذکر ہلیہا و شکل او، بود ذکر غزوہ و صوم و عقل او. اللہ اکبر.
انجیل شریف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے مکمل چہرے کا ذکر فرما دیا۔ انجیل میں عیسیٰ علیہ السلام اپنے امتیوں کو سنایا کرتے تھے کہ اس دور میں نبی آخری زمان تشریف لانے والے ہیں جن کا رخ مبارک والشمس والضحیٰ ہوگا، جن کا رخ مبارک ایسا ہوگا کہ جو بھی حضور علیہ السلام کے چہرے کو دیکھ لے گا وہ اپنا دل حضور پر نچھاور کر بیٹھے گا۔ اللہ نے حضور علیہ السلام کے چہرے میں اور حضور علیہ السلام کے جسم اقدس میں وہ ہیبت رکھی تھی۔ کتابوں میں ہے کہ جب تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم کسی جنگ پر نکلتے تو دشمنوں کے پاس پہنچنے کے لیے، یعنی دشمنوں کے بیچ اور حضور علیہ السلام کے بیچ 1 مہینے کا فاصلہ ہوتا، تو 1 مہینے کے دوری سے حضور علیہ السلام کے چہرے کا دبدبہ وہ جو دشمن ہوا کرتے تھے، کفار ہوا کرتے تھے، ان کفاروں پر حضور کی ہیبت کا اثر پڑا کرتا تھا۔ 1 مہینے کے دوری سے حضور علیہ السلام کے رخ انور کا اثر ان لوگوں پر پڑ جایا کرتا۔ اللہ نے ایسا پر ہیبت پر تاثیر اللہ کے نبی علیہ السلام کو پیدا فرمایا تھا۔ فرماتے ہیں وہ ذکر ہلیہ و شکلہ، حضور علیہ السلام کا مکمل حلیہ اس انجیل شریف میں بیان کیا گیا تھا۔ حضور علیہ السلام کا مکمل چہرہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے حسین، اتنے خوبصورت اور اتنے جو ہے تو احسن الوجہ، جن کے جیسا کوئی نہیں، جن کے مثال کوئی نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا پیغمبر عطا فرمائے گا، بھیجے گا۔ بدھ ذکر غزوہ و صوم و عقل، حضور علیہ السلام کس طرح جنگ فرمائیں گے، حضور علیہ السلام کس طرح جو ہے تو جہاد فرمائیں گے، حضور کے جہاد فرمانے کا طریقہ مکمل انجیل میں بیان کر دیا گیا تھا۔ وہ صوم و عقل، اور حضور علیہ السلام کس طرح روزہ رکھیں گے، آپ کے روزے کا انداز کیا ہوگا، آپ کے کھانے پینے کا طریقہ کیا ہوگا، یہ تمام باتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انجیل میں نازل فرما دیا تھا۔ اب بتائیے ہمارے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم ابھی جن کی آمد ہونے کی ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام اپنے امتیوں کو اس انجیل کے ذریعے سے اس نبی آخر الزمان کے اوصاف بیان کر رہے ہیں کہ ان کا انداز جہاد کا اس طرح کا ہوگا، ان کے روزے کا انداز اس طرح کا ہوگا، اور ان کے کھانے پینے کا طریقہ اس طرح کا ہوگا، اور خوبصورتی میں ان جیسا کوئی نہیں ہوگا، اور ان کے چلنے پھرنے کا، کھانے پینے کا سارا طریقہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انجیل شریف میں بیان فرما دیا۔ جب مکمل حضور علیہ السلام کا ذکر انجیل میں بیان ہوا، اب ظاہری بات ہے جس طرح قرآن پاک نازل ہوا تو سارے امتی قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہے، قرآن پاک کو پڑھتے سمجھتے ہیں۔ تو اسی طرح جب اللہ نے انجیل شریف نازل کی تو سارے جو ہیں نصرانی، حضور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی امتی، وہ انجیل شریف کی تلاوت کرتے، اس کو پڑھتے، اس کو سمجھتے۔ تو جب ان لوگوں نے تاجدار کائنات علیہ السلام کے اوصاف پڑھے، حضور کی عظمت کا ذکر انہوں نے پڑھا، سنا، سمجھا، تو ان نصرانیوں کے دل میں اور عیسیٰ علیہ السلام کے امتیوں کے دل میں حضور علیہ السلام کی محبت پیدا ہو چکی تھی۔ ان نصرانیوں کے دل میں، ان عیسیٰ علیہ السلام کے امتیوں کے دل میں اللہ کے رسول علیہ السلام کی محبت پیدا ہو چکی تھی۔ اور وہ کیسے محبت پیدا ہوئی؟ فرماتے ہیں طائفہ نصرانیہ بہر ثواب چور اسیدند بدا نام و خطاب۔ عیسائیوں کی ایک جماعت، نصرانیوں کی، عیسائیوں کی ایک جماعت جب وہ انجیل شریف کی تلاوت کرتی اور تلاوت کرتے کرتے اللہ کے رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم پاک آ جاتا، حضور علیہ السلام کا ذکر آ جاتا، تو وہ نام و خطاب، جب حضور کا نام، حضور کا خطاب وہاں پہنچتا تو ان کے دل میں اس طرح حضور کی محبت بس چکی تھی۔ دیکھیے یہ کیسے پیغمبر ہے عظیم الشان کہ جن کے دنیا میں آنے کو ابھی کافی عرصہ ہے، جن کے مبعوث ہونے کو کافی وقت ہے، لیکن اللہ لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت کو بتا دے رہا ہے۔ تو وہ لوگ جب حضور کی عظمت کو پڑھا کرتے تھے، سنا کرتے تھے، تو ان کے دلوں میں حضور کی محبت بس چکی تھی، اور جب ان کی محبت بسی تو اب ان کا عالم کیا تھا؟ بوسا دادن دے بدا نام شریف، روح نہادن دے بدا وصف لطیف۔ تو جب وہ انجیل کی تلاوت کرتے اور جہاں بھی پیارے مصطفیٰ کا نام آتا
تو محبت سے انجیل شریف میں اس نام مصطفیٰ کو چون لیا کرتے تھے. نام محمد کو، نام احمد کو، نام مصطفیٰ کو چوم لیا کرتے تھے. اور جب چومنے سے بھی ان کے دل کی جو ہے تو بھڑاس اور ان کے دل کی آتش اور آگ ٹھنڈی نہ ہوتی. علامہ رومی لکھتے ہیں کہ روح میں آدند بدا وصف لطیف، تو اس نام اقدس پہ اپنا سر رکھ دیا کرتے تھے. یعنی وہ اپنی جان کو حضور کے نام پر قربان کرنے کو تیار ہو گئے تھے. اس قدر اللہ نے ان کے دلوں میں عشق محمدی کو جاگزی فرما دیا تھا، پیوستہ فرما دیا تھا. طائفہ نصرانیہ بہر سواب چور رسیدن بدا نام و خطاب. تو عیسائی لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امتی جب وہ نام و خطاب کو پڑھتے سنتے تو اس کو بوسہ دیتے، اور بوسہ دینے کے بعد بھی ان کی محبت کی آگ ٹھنڈی نہ ہوتی. روح نہادند بدا وصف لطیف. تو حضور علیہ السلام کے اسم مبارک پر اپنا سر رکھ دیتے تھے اور محبت کے اظہار کیا کرتے تھے. پھر معاملہ یہ ہوا کہ وہاں پر دو گروہ بنے. ایک گروہ وہ بنا کہ جنہوں نے نام محمدی کو سن کر حضور کی محبت اپنے اندر پیدا کر لی، اور ایک گروہ وہ بنا کہ جو نام محمدی اور ذکر محمدی کو سن کر جلنے لگا. اور وہ لوگ اس بات کے ڈر پہ ہو گئے کہ جو نبی آخر الزمان کا ذکر ہو رہا ہے ہم اس ذکر کو چھپا لیتے ہیں اور حضور کا ذکر ہم آگے نہیں بڑھنے دیتے. یعنی حضور علیہ السلام کے اسم مبارک سے انہوں نے دشمنی کرنی چاہیے اور بے قدری کرنے لگے. تو علامہ رومی رحمۃ اللہ علیہ اس بات کو بڑے ہی اچھے انداز میں بیان فرماتے ہیں. اندری فتنہ کے گفتم آ گرو ایمن از فتنہ بدند و از شکوا. فرماتے ہیں کہ اب ان دونوں گروہوں میں فساد برپا ہونے لگا. یعنی نام محمدی کی تعظیم کرنے والی ایک جماعت ہو گئی اور نام مصطفیٰ کی بے قدری کرنے والی ایک جماعت ہو گئی. اب یہ دونوں جماعت پر وزیر اور بادشاہ حکمراں تھا. وزیر اور بادشاہ ان لوگوں کی آپس میں ایسی بات آپس میں طے ہوئی اور بادشاہ نے اور وزیروں نے آپس میں مل کر یہ سارے لوگوں پر ظلم کرنا چاہا. ایک قسم کا فتنہ برپا ہوا اور بادشاہ نے حکم دیا کہ جو لوگ بھی تمہارے سامنے آتے ہیں ان کا سر قلم کر دیا جائے، سب کی جان لی جائے، سب کو قتل کیا جائے. اب بادشاہ کا حکم تھا. بادشاہ کے سپاہی، بادشاہ کے فوجی اس فتنے کو ایسا طول دے بیٹھے کہ انسانی زندگی دوبر ہو چکی تھی. جو سامنے آتا اسے قتل کر دیا جاتا اور سروں کے انبار لگنے شروع ہو گئے. بادشاہ کے حکم سے سروں کے انبار لگنے شروع ہو گئے. لیکن جناب رومی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اندر ہی فتنہ کے گفتم آ گرو، ایسا فتنہ پیدا ہوا کہ ایمن از فتنہ بدند و از شکوا. لیکن ایسے عظیم فتنے میں جو لوگ نام محمدی کی تعظیم کیا کرتے تھے تو نام محمدی کی تعظیم نے ان کو اس فتنے سے بچانا شروع کر دیا. اللہ اکبر. نام محمد کی قدردانی سے وہ لوگ اس فتنے سے بچنے لگے. آگے لکھتے ہیں نسل عیشا نیز ہم بسیار شود نور احمد ناصر آمد یار شود. جو لوگ نام محمدی کی بے قدری کیا کرتے تھے اور ایسے لوگ جو نام محمد کا ادب کیا کرتے تھے، نام مصطفیٰ کا ادب کیا کرتے تھے، جب یہ دونوں گروہ فتنے میں مبتلا ہوئے تو لوگوں کے سر کٹنے لگے. لیکن جناب رومی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ نسل عیشا نیز ہم بسیار شد نور احمد ناصر آمد یار شد. تو جو لوگ نام محمدی کا ادب کرتے تھے تو ان کے ادب کی وجہ سے نور مصطفیٰ ان کا مددگار ثابت ہو گیا، اور وہ لوگ جو نام مصطفیٰ کی بے قدری کیا کرتے تھے ان کے سروں کے انبار لگنے لگے، اور جو لوگ نام محمد کی تعظیم کیا کرتے تھے ان کی نسلیں بڑھنے لگی. اللہ ان کی نسلوں کی حفاظت کرنے لگا اور اللہ ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت کرنے لگا. نور احمد ناصر آمد یار شد. اور ان کی نسلیں کیوں بڑھنے لگی؟ کیونکہ وہ نام محمد کا ادب کیا کرتے تھے اور ان کے ادب کی وجہ سے نور محمد ان کا مددگار ہو چکا تھا. نور احمد ناصر آمد یار شد.
نور احمد ان کا مددگار ثابت ہو گیا تھا، تو پتہ یہ چلا کہ تاجدار کائنات علیہ السلام کے بعثت سے پہلے، حضور کے آمد سے پہلے جو حضور کا نور تھا، وہ نور محمدی بھی اپنے ادب کرنے والوں کی مدد فرمایا کرتا تھا۔ یہ میں نہیں کہتا، یہ علامہ رومی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ نور احمد ناصر احمد یا رسول، تاجدار کائنات علیہ السلام کا نور ان کا مددگار ثابت ہو گیا تھا، تو نسل عیشا نیز ہم بش یا رسول، تو ان کی نسلیں بڑھنے لگی تھی۔ تو پتہ یہ چلا ادب محمد، ادب مصطفیٰ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو لوگ مؤدب بارگاہ محمدی ہو جایا کرتے ہیں تو اللہ مصائب سے ان کی حفاظت فرمایا کرتا ہے، اللہ ان کے نسلوں میں برکت عطا فرماتا ہے، اللہ ان کی جان کی حفاظت فرماتا ہے۔ اور سب سے اہم نقطہ علامہ رومی جو یہاں بیان فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ انہوں نے نام محمد کا ادب کیا، انہوں نے نام محمد کا ادب کیا تو اللہ نے ان کے نسلوں کی حفاظت فرما دی، اللہ نے ان کے نسلوں کی حفاظت فرما دی۔ فرماتے ہیں کہ جب نام احمد کے ادب کی یہ تاثیر ہے تو جو لوگ تاجدار کائنات علیہ السلام کی صحبت میں رہنے والے تھے، جو لوگ حضور الصلاۃ والتسلیم کے ساتھ بیٹھنے اٹھنے والے تھے، جو لوگوں نے اللہ کے رسول علیہ السلام کا جلوہ دیکھ لیا تھا، اور جو لوگ حضور علیہ السلام کی سنگت اختیار کرتے تھے، اب ان کے معاملات کتنے بلند ہو گئے، اور تاجدار کائنات علیہ السلام کی مدد ان کے کیسے شامل حال ہوگی جن لوگوں نے حضور کو اپنے آنکھوں سے دیکھا۔ آگے جناب رومی رحمت اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں، وہاں گروہ دیگر از نصرانیہ نام احمد داشتند مصطفیٰ، ایک دوسرا گروہ تھا جو اللہ کے رسول علیہ السلام کے اسم پاک اور نام مصطفیٰ کی بے ادبی کیا کرتا تھا، بے قدری کیا کرتا تھا، تو وہ بے قدری کرنے کی وجہ سے فرماتے ہیں مستحا و خوار گشتن از فتن از وزیر شوم رائے شوم فن، تو وہ بادشاہ اور وزیر کے جو ہے بدکار فتنے کی وجہ سے وہ اس فتنے میں مبتلا ہو گئے اور ان کے سروں کے انبار لگنے شروع ہو گئے۔ تو نام محمدی کی جن لوگوں نے بے ادبی کی، بے قدری کی، وہ جان سے بھی گئے، ایمان سے بھی گئے، اور ہر طرح سے محروم رہ گئے، اور جن لوگوں نے نام مصطفیٰ کا ادب کیا تو ان کی نسلیں بھی بڑھی، ان کی جان بھی سلامت رہی، ان کا ایمان بھی سلامت رہا۔ تو نام محمد کے ادب میں اتنی تاثیر ہے، نام محمدی کے ادب میں اتنی تاثیر ہے۔ مستحا و خار گشتن آفریق گشتہ محروم از خود و شرط طریق، وہ لوگ ذلیل و خوار ہو گئے جنہوں نے بے قدری کی اور اپنی ہستی سے بھی محروم ہو گئے، یعنی قتل کیے گئے، مارے گئے، وہ شرط طریق، اور اپنے مذہب یعنی اپنے ایمان سے بھی انہوں نے ہاتھ دھو بیٹھا، یعنی ان کے پاس کچھ نہ رہا۔ تو جس نے نام محمد کی بے ادبی کی اس کے پاس اب کچھ نہ رہا، نہ ایمان سلامت رہا، نہ جان سلامت رہی، نہ دین سلامت رہا، نہ گھر بار سلامت رہا، کچھ نہ رہا۔ اور جنہوں نے نام محمد کا ادب کیا اللہ نے انہیں سب کچھ عطا کیا۔ آگے بڑی پیاری بات تحریر فرماتے ہیں، نام احمد چو چنی یاری کنند، نام احمد چو چنی یاری کند تاکہ نورش چو مددگاری کند۔ اللہ اکبر۔ جناب رومی رحمت اللہ علیہ کا عقیدہ دیکھیں، ان لوگوں نے نام احمد کی قدردانی کی، نام احمد سے محبت کی۔ فرماتے ہیں جب حضور علیہ السلام کا نام احمد جب اس قدر مدد کر سکتا ہے، حضور کا نام پاک احمد اس قدر مدد کر سکتا ہے تاکہ نورش چو مددگاری کند، تو خود تاجدار کائنات علیہ السلام کی ذات مبارک کس قدر مددگار ہو۔ جب حضور کا نام پاک ہی اس قدر مددگار ہے تو پھر ذات محمدی کا عالم کیا ہوگا۔ تو جو لوگ حضور کے امتی بنے تو اب انہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جب حضور کی بعثت نہ ہوئی تھی تو نام احمد نے ان کی مدد کر دیا۔ جو لوگ امت محمد ہے، اب ذات محمدی یہاں جلوہ فرما ہے تو ذات محمدی کے مدد کا عالم کیا ہوگا۔ نام احمد چو حسار شد حسی تاچے باشد ذات روح الامین، جب احمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک ہی حفاظت کے لیے مضبوط قلعہ ہے، نام احمد ہی حفاظت کے لیے مضبوط قلعہ ہے، یعنی جس نے نام احمد سے محبت کر لی، نام احمد کی تعظیم کر لی،
تو ایک مضبوط حفاظت کے قلعے میں وہ پہنچ گیا. تو جو شخص نام احمد جو مضبوط قلعہ حفاظت کا اس میں پہنچ گیا، تاج بادشاہ ذات عام روح الامین، تو اس روح الامین یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک تو پھر کچھ کیسی محافظ ہوگی. یعنی جو لوگ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات سے وابستہ ہو گئے تو پھر ان کی کیسے مدد کی جائے گی اور ان پر اللہ کا کیسے انعام نہ ہوگا. یعنی جناب رومی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نام احمد میں ایسی تاثیر رکھی ہے کہ جنہوں نے نام احمد لیا اور نام احمد کا ادب کیا تو اللہ نے ان کی مدد فرما دی. تو جو لوگ ذات محمدی سے وابستہ ہو جائے اللہ ان کی کیسے مدد نہ فرمائے. اللہ اکبر. اور یہ ماہ ربیع الاول شریف ہے. اللہ اکبر. ماہ ربیع الاول شریف کا مطلب یہ ہے، ربیع کا مطلب ہوتا ہے بہار، ربیع کا معنی ہی بہار. تو جب تاجدار کائنات علیہ السلام کی آمد ہوئی تو ساری دنیا میں بہار آ گئی، ساری دنیا میں بہار آ گئی. سوکھی کھیتی ہری ہونے لگی، بنجر زمین جو ہے تو زرخیز ہونے لگی، مردہ دل زندہ ہونے لگے. اللہ کے رسول علیہ السلام کے قدم پاک میں اللہ نے ایسی برکت رکھی کہ جو یثرب تھا وہ مدینہ بن گیا. جو یثرب تھا مدینہ طیبہ مدینہ بن گیا. یثرب کا معنی ہوتا ہے بچھو. سارے لوگ، اب وہ یثرب کہنا منع ہے لیکن اب چونکہ یہ علمی بات ہے اس لیے بیان کرنا پڑے گا. لوگ وہاں پر جانے سے گھبرایا کرتے تھے. جو شخص وہاں پر چلا جاتا اس قدر بخار میں مبتلا ہوتا کہ 2-3 دن میں اس کی موت واقع ہو جاتی. کوئی شخص جو ہے وہاں نہیں جاتا تھا. یثرب کا مطلب یہ ہوتا ہے بچھو. یعنی اس طرح وہاں پر بیماری، وبا اور تکالیف اور مصائب کا سامنا کرنا پڑتا تھا کہ لوگ وہاں پر جو ہے تو اپنی جان کو ہلاک کر دیا کرتے تھے. لیکن جب تاجدار کائنات علیہ السلام کے قدم ناز مدینے میں یثرب میں پڑے تو وہ یثرب حضور کے قدموں کی برکت سے مدینہ بن گیا. اب وہاں پر کیا ہوا، کوئی کتنا بھی بڑا بیمار وہاں چلا جائے شفا پا جاتا ہے. جو جہاں کسی بیماری کا علاج نہ ہو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے تو وہاں پر شفا ہو جاتی ہے. اور پتہ ہے مدینے کو مدینہ کیوں کہتے ہیں اور مدینے کی ابتدا کیسے ہوئی؟ تو آئیے حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیم جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری دنیا کی سلطنت عطا فرمائی تھی. اجنہ پر حضرت کی حکومت چلتی تھی، شیاطین پر سلیمان علیہ السلام کی حکومت چلتی تھی، ہوا پر سلیمان علیہ السلام کی حکومت چلا کرتی تھی. یعنی اللہ نے ایسی بادشاہت سلیمان علیہ السلام کو عطا فرمائی تھی کہ آپ جہاں چاہیں حکمرانی کر سکتے ہیں. تو اجنہ نے، جنات نے سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیم کے لیے ایک بہت بڑا تخت بنایا تھا. اور وہ تخت کتنا بڑا تھا؟ 4 سے 5 کلومیٹر لمبا اور 4 سے 5 کلومیٹر چوڑا سونے اور ریشم کا وہ تخت بنوایا تھا اجنہ نے. اور اس تخت کے بیچ میں ایک منبر سونے کا لگایا گیا اور اس منبر کے اطراف میں پورے تخت پر 7 لاکھ کرسیاں تیار کی گئی سونے چاندی کی. 7 لاکھ کرسیاں. اب جب سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیم کا کہیں جانے کا ارادہ ہوتا تو آپ جو ہے اس تخت کے بیچ میں جو منبر بنایا گیا تھا اس پر جلوہ فرما ہوتے اور آپ کے امت کے علماء اور آپ کے جو سفیر ہوا کرتے تھے وہ لوگ جو ہے تو اس 7 لاکھ جو کرسیاں تھی سونے کی چاندی کی اس کرسیوں پر بیٹھتے اور جو بیچ میں جو خالی جگہ ہوتی وہاں پہ اجنہ اور عام انسان بیٹھا کرتے تھے. جب سب لوگ وہاں بیٹھ جاتے تو سلیمان علیہ السلام اس تخت کو حکم دیتے کہ اے تخت ہمیں فلاں جگہ لے چل. تو وہ تخت ہوا میں اڑتا ہوا وہ تخت سب کو سیر کرواتا تھا. اور سلیمان علیہ السلام کی شان تو دیکھو، جب وہ تخت ہوا میں اوپر اڑتا اور سورج کی کرنیں اور روشنی لگتی تو سلیمان علیہ السلام پرندوں کو حکم دیتے تو پرندے اپنے پروں کا سایہ تمام بیٹھنے والوں پر کر دیا کرتے. اور وہ تخت کی رفتار کیا تھی؟ وہ 1 مہینے کا سفر آدھے گھنٹے میں طے کیا کرتا تھا.
سلیمان علیہ السلام نے بڑے بڑے ممالک کی سیر اس تختے سے فرمائی. سلیمان علیہ السلام جس جگہ جانا چاہتے اس تخت کو حکم دیتے، وہ تخت ہوا میں اڑتا اور آپ کو لے کر جاتا، اور آپ کے ساتھ آپ کے پورے علماء، سفرا اور اجنہ انسان سب آپ کے ساتھ سیر کیا کرتے تھے. تو ایک مرتبہ سلیمان علیہ السلام جو ہے اس تخت پہ بیٹھ کر سیر فرما رہے تھے. تخت چل رہا تھا معمول کے مطابق، جس طرح ہوا میں اڑتا ہے اڑ رہا تھا، کہ اچانک سلیمان علیہ السلام نے تخت کو حکم دیا کہ اے تخت نیچے اتر جا. تخت نیچے اتر گیا زمین پر. پھر سلیمان علیہ السلام نے تمام علماء کو اور تمام ان کے جو وہاں پر رفقا تھے اور سفیر تھے، جتنے انسان تھے، سب کو حکم دیا کہ سب تخت سے اتر جاؤ. اور خود بھی سلیمان علیہ السلام اس تخت سے اتر گئے اور ارشاد فرمایا یہ جو جنگل دیکھ رہے ہو، یہ جنگل ہم کو پیدل طے کرنا ہے. یہ جنگل ہم کو پیدل طے کرنا ہے. 7-8 کلومیٹر کا وہ جنگل تھا. اتنا خطہ، جنگل تو بہت بڑا تھا، وہ جو خطہ تھا 7-8 کلومیٹر کا، یہ اتنا خطہ، اتنا حصہ ہم کو پیدل طے کرنا ہے. اب سلیمان علیہ السلام کا حکم تھا. تو سلیمان علیہ السلام خود بھی اور آپ کے ساتھ جتنے حضرات تھے سب نے پیدل 7-8 کلومیٹر کا وہ جنگل 7-8 کلومیٹر کا پیدل طے کیا. اور طے کرنے کے بعد پھر آپ نے اس تخت کو حکم دیا اور پھر تمام لوگوں کو حکم دیا کہ اس تخت پر بیٹھ جاؤ، اب ہم کو اپنے منزل مقصود کی جانب چلنا ہے. تو ان میں ایک بزرگ تھے حضرت تبع نام کے، وہ بول پڑے کہ اے سلیمان علیہ السلام، میں ایک سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں. حضرت سلیمان علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ پوچھو، کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ حضور، ہم نے دور دور ممالک کے سفر کیے، ہم نے دور دور کا آپ کے ساتھ سفر کیا ہے، لیکن حضور کبھی ہم نے نہیں دیکھا کہ ہم پیدل چلے. اور ہم تو، ہماری بات تو چھوڑیے، آپ بھی ہمارے ساتھ جنگل میں پیدل تشریف فرما ہوئے، آخر اس میں راز کیا ہے، بات کیا ہے؟ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے تبع سنو، جو زمین، جو جنگل ہم نے پیدل طے کیا ہے، آج تم کو جنگل نظر آتا ہے، لیکن ایک بات یاد رکھنا، آج یہ ویرانہ ہے، کل یہاں پر مجمع ہوگا. تو حضرت تبع پکار اٹھے کہ حضور آخر بات کیا ہے؟ اس زمین کا آپ نے اس قدر ادب بھی فرمایا، اور ادب فرمانے کے ساتھ لوگوں کو بھی ادب کا حکم دیا کہ یہاں سے اڑنا بھی گوارا نہیں، تخت پہ بیٹھ کر چلنا بھی گوارا نہیں، یہاں سے پیدل چلنے میں ہی ادب ہے. آخر اس قدر ادب کی انتہا آپ نے فرما دی، آخر وجہ کیا ہے؟ تو سیدنا سلیمان علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے تبع سنو، یہ زمین کا خطہ وہ زمین ہے کہ جہاں تاجدار کائنات علیہ السلام کا گنبد ہوگا، اور اس زمین پر اللہ کے رسول علیہ السلام قیامت تک ان کی مزار پاک میں آرام فرمائیں. تو جس زمین پر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے تو آرام گاہ ہوگی، تو اس زمین سے میں نے گوارا نہ کیا کہ اس زمین پر سے ہوا میں اڑتا ہوا گزر جاؤ. اس زمین کی تعظیم میں نے سب کو پیدل چلایا اور میں بھی اس زمین سے پیدل چلا. تو پتہ کیا چلا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی آمد کو پتہ ہے سیدنا سلیمان علیہ السلام کے بعد حضور علیہ السلام کی آمد کے درمیان کتنا عرصہ گزرا؟ 1700 سال گزرے. 1700 سال. تو حضور کی آمد کو ابھی 1700 سال باقی، اور اپنے وقت کا نبی، ایسا نبی کہ جس نبی کو اللہ نے جو ہے تو حکومت عطا فرمائی تھی، بادشاہت اور سلطنت عطا فرمائی تھی، ایسا نبی اس زمین کی تعظیم میں، جس زمین پر اللہ کے رسول علیہ السلام کے قدم ناز پڑھنے والے ہیں، جس زمین پر حضور علیہ السلام کی جلوہ گری ہونے والی ہے، اس زمین کی ایسی تعظیم فرمائی کہ خود بھی پیدل چلے اور سارے اپنے رفقا کو پیدل چلایا، اور یہ بتا دیا کہ احمد مختار کا ادب یہی سب کچھ ہے، اور ادب مصطفیٰ سے اللہ راضی ہو جائے گا. تو انداز لگائیے کہ سلیمان علیہ السلام نے اللہ کے رسول علیہ السلام کی آمد اور جس زمین پر حضور کی جلوہ گری ہونے والی ہے اس زمین کا کیسا ادب فرمایا. میں یہ نہیں کہتا، بات سمجھنے کی ہے. انہوں نے ذات محمدی کا ادب تو بہت دور کی بات ہے، انہوں نے اس زمین کی تعظیم فرمائی جہاں پہ حضور کی جلوہ فرمائی ہونے والی تھی، اور حضور علیہ السلام کی آمد بھی نہ ہوئی تھی، حضور کی بعثت بھی نہ ہوئی تھی،
اس کے باوجود اس کی تعظیم فرمائی. تو حضرت طبہ جو وہ بزرگ تھے ان کے دل میں یہ بات آئی اور انہوں نے سلیمان علیہ السلام سے کہا کہ اے سلیمان علیہ السلام وہ پیغمبر خدا اور نبی آخری زمان کب تشریف لائیں گے؟ سوال کیا انہوں نے. تو سلیمان علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے وصال سے 1700 سال بعد وہ اس دنیا میں تشریف لائے. اس مقام پہ جلوہ فرما ہو گیا. تو حضرت طبہ کے دل میں حضور کی محبت بس چکی تھی. اب ظاہر بات ہے جب نبی اپنے وقت کا نبی اس زمین کی اتنی تعظیم کر رہا ہے تو امتی کے دل میں تو بات آئے گی کہ ہمارا نبی جس نبی کی تعظیم کر رہا ہے وہ نبی کس قدر عالیشان ہوگا. تو فوراً کہا کہ اے سلیمان علیہ السلام آپ مجھے اجازت دیجئے میں اسی زمین اور اسی جنگل میں رکنا چاہتا ہوں اور میں تاجدار کائنات علیہ السلام کا انتظار کرنا چاہتا ہوں. شاید میری عمر میرا ساتھ دے میرے ساتھ وفا کر دے اور جب ان کی جلوہ گری ہو تو میری ملاقات ان سے ہو جائے. کیونکہ اس وقت عمریں جو ہیں تو 1000 سال کی ہوا کرتی تھی. تو سلیمان علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جاؤ میں نے تمہیں اس جنگل میں ٹھہرنے کی اجازت دے دی. تو حضرت طبہ وہاں پر ٹھہر گئے. حضرت طبہ وہاں پہ ٹھہر گئے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے طبہ تم یہاں ٹھہرو اور اگر تمہاری ملاقات نبی آخر الزمان سے ہو جائے تو میرا سلام ان کی بارگاہ میں پیش کر دیں. اب وہ تخت پہ سوار ہوئے وہ چلے. اب حضرت طبہ وہاں رک گئے. تو اس سے بات کیا پتہ چلی کہ مدینہ طیبہ کی بستی کی بنیاد عشق مصطفیٰ پہ پڑی ہے. اللہ اکبر. وہ مدینہ طیبہ کی بستی کی ابتدا حضرت طبہ سے ہوئی اور حضرت طبہ کیوں ٹھہرتے وہاں عشق محمدی میں تو پتہ یہ چلا کہ مدینہ کی بنیاد ہی عشق مصطفیٰ پر ہے. اور خانہ کعبہ میں جو ہے ایک قافلہ آیا تھا اور وہ کس کی تلاش میں آیا تھا؟ پانی کی تلاش میں. قافلہ جرہم وہ پانی کی تلاش میں آیا. تو جب آب زمزم کا چشمہ ان کو نظر آیا تو وہاں ٹھہر گئے اور اس کے بعد مکہ معظمہ آباد ہو گیا. تو پتہ کیا چلا مکے کی ابتدا میں جستجو ہے تلاش ہے اور مدینے کی ابتدا میں محبت رسول ہے. تو پتہ یہ چلا کہ مدینے عشق مصطفیٰ پر اس کی بنیاد ہے اور مکے کی بنیاد تلاش پر ہے. تو انبیاء اکرام نے اللہ کے رسول علیہ السلام کی آمد سے پہلے اللہ کے رسول علیہ السلام کا کس قدر ادب کیا, کس قدر تعظیم کی. اور نکتے کی بات اسی کا نام میلاد محمد ہے. جو لوگ کہتے ہیں کہ میلاد محمد شرک ہے بدعت ہے, اسی کا نام میلاد محمد ہے جو سلیمان علیہ السلام نے اپنی امتی کو بتایا. یہی تو میلاد محمد ہے کہ نبی آخر الزمان آنے والے ہیں, اس زمین پر ان کی جلوہ گری ہونے والی ہے. یہی تو میلاد مصطفیٰ ہے. اور میلاد مصطفیٰ اللہ اکبر میلاد مصطفیٰ کہتے کس کو ہے آپ اس کو سمجھیے. میلاد مصطفیٰ کہتے ہیں ایسی مجلس کہ جہاں پر حضور کی عظمت کا بیان کیا جائے, جہاں پہ حضور کی شان بیان کی جائے, جہاں پہ حضور کی نعت پاک بیان کی جائے, جہاں پہ حضور کے کھانے پینے کے طریقے کو بیان کیا جائے, جہاں پہ حضور کے حسن و جمال کا ذکر ہو اور جہاں پہ عظمت محمد کا ذکر ہو, ولادت محمدی کا ذکر ہو, اس کو میلاد محمد کی محفل کہتے ہیں. اور میلاد محمد کی محفل کے بے شمار برکات اور بے شمار فضائل ہیں. اور یہ برکات اور فضائل میں نہیں بیان کرتا, یہ میرے اپنے جانب سے نہیں ہے, بلکہ حضرت علامہ ابن الحجر المکی رحمت اللہ علیہ انہوں نے ایک کتاب لکھی. حضرت علامہ ابن الحجر مکی انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے النعمت الکبریٰ علی العالم. اس کتاب میں ولادت محمدی اور میلاد محمدی کی انہوں نے عظمت اور برکات اور فضائل کو بیان فرمایا. تو اس کتاب کو آپ اگر اٹھا کر دیکھو گے تو اس کتاب کے صفحہ نمبر 7 اور 8 پر علامہ ابن الحجر مکی رحمت اللہ علیہ نے خلفائے راشدین یعنی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سیدنا عثمان غنی اور سیدنا مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے ارشادات کو جمع فرمایا. تو اس کتاب میں انہوں نے لکھا ہے
ابن الحجر المکی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور ابن الحجر المکی رحمۃ اللہ علیہ 909 ہجری میں پیدا ہوئے، اور انہوں نے 10ویں ہجری میں جو ہے 10ویں صدی میں انہوں نے یہ کتاب لکھی. تو یہ کتاب لکھنے کو آج سے 450 سے زیادہ کا عرصہ ہو چکا. النعمت الکبری علی العلم، تو اس کتاب میں یہ بات موجود ہے. انہوں نے لکھا ہے کہ سیدنا شہنشاہ صداقت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، من انفق درہما علی مولد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کانا رفیقی فی الجنہ. فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارشاد ہے کہ جو شخص اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم کے میلاد پر جو شخص 1 درہم خرچ کر دے تو وہ شخص جنت میں میرا ساتھی ہوگا. میلاد محمدی کی برکت دیکھو. سیدنا ابو بکر صدیق کا یہ ارشاد گرامی ہے کہ من انفق درہما علی مولد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کانا رفیقی فی الجنہ، وہ شخص میرے ساتھ جنت میں ہوگا. تو ابو بکر صدیق کے ساتھ جنتی ہونا یہ کوئی معمولی بات؟ تو ابو بکر صدیق کے ساتھ جنتی وہی ہوگا جو حضور کے آمد کی مجلس جہاں سجی ہو، اور اس مجلس میں اگر وہ 1 درہم اگر خرچ کر دے تو وہ درہم کی ایسی تاثیر ہوگی کہ وہ ابو بکر صدیق کا ساتھی جنت میں ہوگا. اسی طرح پھر سیدنا شہنشاہ عدالت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تحریر فرماتے ارشاد فرماتے ہیں، من عظم مولد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فقد احیا الاسلام. جس نے اللہ کے رسول علیہ السلام کی محفل میلاد کا ادب کیا، تعظیم کی، گویا کہ اس نے اسلام کو زندہ کر دیا. یہ عمر فاروق اعظم کا قول. اسی طرح سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان فرماتے ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ من عظم مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم فکأنما شہد غزوۃ بدر و حنین. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے ارشاد ہے کہ جو شخص اللہ کے رسول علیہ السلام کی محفل میلاد کی تعظیم کرتا ہے تو گویا کہ وہ جنگ بدر اور جنگ حنین میں شریک ہوا. اور جنگ بدر اور جنگ حنین میں شریک ہونے والوں پر اللہ نے اعلان فرمایا ہے. اب 4تھا پارہ اٹھا کر دیکھو، جنگ بدر والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ سب جنتی ہے، سب جنتی ہے. تو پتہ کیا چلا کہ جو تعظیم کرے گا میلاد محمدی کی وہ شخص جنتی ہوگا. اسی طرح شہنشاہ شجاعت سیدنا مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں، من عظم مولد النبی صلی اللہ تعالی وسلم وکانا سببا بقرتہ. جو شخص اللہ کے رسول علیہ السلام کے میلاد مبارک کی تعظیم کرے، محفل میلاد کی تعظیم کرے، وکانا سببا بقرتہ، یا محفل میلاد قائم کرنے میں جو ہے تو مدد کرے، سبب بنے. کہیں محفل میلاد کا جلسہ ہو رہا ہے، کہیں ذکر محمدی کا پروگرام کا انعقاد ہو رہا ہے، وہ اس میں مدد کر دے کہ ہاں میں بھی اس کام کے لیے جو ہے تو آپ کا ساتھ دیتا ہوں، مدد کر دے. تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ لا یخرج من الدنیا الا بالایمان. وہ شخص دنیا سے نہیں جائے گا مگر حالت ایمان پر، یعنی وہ ایمان کے ساتھ ہی دنیا سے جائے گا. اور یہی نہیں، پھر فرماتے ہیں کہ وہ یدخل الجنت بغیر حساب. اور جب اللہ اس کو جنت میں داخل کرے گا تو نہ اسے حساب ہوگا نہ کتاب ہوگا. ذکر محمدی کے ادب کی وجہ سے اس کو بغیر حساب کی جنت. اللہ. تو ذکر محمد کی محفل میں یہ تاثیر ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام کے میلاد کی یہ تاثیر ہے. جو لوگ اندھے ہیں، اب اندھے ہی کہیں گے، جو لوگ اندھے ہیں، دل جن کے عشق محمدی سے کورے ہے، خالی ہے، وہ کیا جانے کہ ذکر محمدی کی برکت کیا ہوتی ہے. اور یہ میرا اپنا قول تھوڑی ہے، بلکہ علامہ ابن الحجر المکی رحمۃ اللہ علیہ جو اپنے وقت کے بہت بڑے امام گزرے ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو اللہ کے رسول علیہ السلام کی محفل میلاد کا ادب کرتا ہے، تعظیم کرتا ہے، لا یخرج
من الدنیا الا بالایمان، تو وہ ایمان کے ساتھ ہی اس دنیا سے جاتا ہے. وَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حساب، اور اللہ بغیر حساب کے اس کو جنت میں داخل کرتا ہے. اب اللہ بغیر حساب کے اس کو جنت میں کیوں داخل کیا؟ کیونکہ اس نے اللہ کے سب سے محبوب، سب سے برگزیدہ اور تمام نبیوں کے سردار احمد مختار کے میلاد کی تعظیم کی. اس تعظیم نے اس کو بغیر حساب کے جنت بنا دیا. اسی طرح اب آئیے علامہ عبد الرحمن ابن جوزی. پتہ ہے علامہ عبد الرحمن ابن جوزی کون ہے؟ حضرت علامہ عبد الرحمن ابن جوزی یہ 6 صدی کے مجدد گزرے ہیں. آج کے مجدد نہیں ہے، 6ویں صدی کے مجدد. اور مجدد جو ہے اس کا ایک منصب ہوتا ہے. مجدد کوئی ایسا ہی نہیں بھیج دیا جاتا کہ جائے اور کام کرے آ جائے، ایسا نہیں. مجدد اسی وقت بھیجا جاتا ہے کہ جب دین میں لوگوں نے کچھ غلط چیزیں ملا دی ہو، اور جو لوگ دین پر عمل کرنے والے ہیں، دین پر جو ہے تو گامزن ہونے والے ہیں، ان کے لیے دین پر چلنا بڑا مشکل ہو جائے. ان کو سمجھنا ہے کہ دین کیا ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے. لوگ اپنے غلط عقیدے دین میں ملا دے، غلط باتوں کو دین میں ملا دے. تو مجدد پھر اس وقت بھیجا جاتا ہے کہ جو دین سے حق کو الگ کر دے، باطل کو الگ کر دے، اور سارے لوگوں کو بتا دے کہ دیکھو یہ حق ہے، یہ باطل ہے، تم حق پر عمل کرو گے، ہدایت یافتہ ہوتے جاؤ گے، اور اس باطل کو ترک کر دو، یہ سب برائی ہے. مجدد اس کو کہتے ہیں جو باطل عقیدوں کو جدا کر دے، باطل عقیدوں کو مٹا دے. اس کے لیے مجدد بھیجا جاتا ہے جو دین کو نکھار پیدا کرتا ہے. دین میں مجدد کا معنی ہوتا ہے نیا کرنے والا، جو دین کو نیا کر کے لوگوں کے سامنے پیش کر دے، اس کو مجدد کہتے ہیں. اور یہ کون مجدد ہے؟ حضرت عبد الرحمن ابن جوزی 6 صدی کے مجدد. اور دوسری بات، یہ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں تشریف لائے اور حضور غوث اعظم سے مرید ہوئے. حضور غوث اعظم سے مرید ہوئے، اور اس کے علاوہ انہوں نے 1000 کتابیں لکھی، 1000 کتابیں، اور 2 لاکھ غیروں کو اپنی تبلیغ سے کلمہ پڑھا کر مسلمان کیا. 2 لاکھ غیر مسلموں. وہ ہے عبد الرحمن ابن جوزی. اب ان کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، آپ جو ہے تو درس دے رہے تھے، مدرسے میں پڑھا رہے تھے. ایک شخص آیا اور انتظار کرنے لگا کہ درس ختم ہوتا ہے. درس ختم ہوا، اور درس ختم ہونے کے بعد اس نے ایک سوال کر دیا کہ حضور، یہ جو لوگ محفل میلاد کے متعلق کچھ لوگ بیان کرتے ہیں کہ بہت برکت کی چیز ہے، اور کچھ لوگ اس کا انکار کرتے ہیں، حضور اس کا معاملہ کیا ہے؟ تو علامہ عبد الرحمن ابن جوزی انہوں نے بیان فرمایا، وَمِمَّا جُرِّبًا ذَلِكَ بِبَرْكَةِ مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عبد الرحمن ابن جوزی فرماتے ہیں کہ یہ بات تجربہ کیا گیا، اس بات کا تجربہ ہے کہ جس گھر میں، جس محلے میں، جس مسجد میں، جس شہر میں یا جس ملک میں اللہ کے رسول علیہ السلام کا میلاد منایا جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس گھر میں، اس مسجد میں، اس محلے میں اور اس سارے ملک میں اللہ بے شمار خیر و برکت میں نزول کرتا ہے، بے شمار امن، امان، صحت، سلامتی اور بے شمار برکتیں نازل فرماتا ہے. یہ علامہ عبد الرحمن جوزی فرما رہے ہیں. اور پھر علامہ عبد الرحمن ابن جوزی لکھتے ہیں کہ سنو، جو میلاد محمدی مناتا ہے اس کو اللہ 3 فائدے عطا فرماتا ہے. اللہ اس کو 3 فائدے دیتا ہے، 2 فائدے آخرت میں اور 1 فائدہ دنیا کا. پھر میں کہتا ہوں، یہ میری اپنی بات نہیں ہے، بلکہ علامہ عبد الرحمن جوزی جو مجدد ہے، جو دین کو اصل کر کے لوگوں کے سامنے لاتے ہیں، یہ بدعت کو بیان کرنے نہیں جاتے لوگ، یہ دین بیان کرتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ محفل میلاد کے 3 فائدے ہیں، 2 فائدے آخرت میں اور 1 فائدہ دنیا میں. اب آخرت میں کون سا فائدہ؟ تو قربان جائیے عبد الرحمن ابن جوزی کے ذات پر. وہ لکھتے ہیں کہ جو شخص محفل میلاد مناتا ہے، جو شخص محفل میلاد پر خوشی مناتا ہے، وہ کبھی جہنمی نہیں ہو سکتا. اگر وہ کسی عمل کی وجہ سے جہنم میں چلا جائے تو
फरमाते हिजाबत मिन अन्नार व सित्रा, तो जो खुशी उसने आमद मोहम्मद में मनाई थी वो खुशी उसके और जहन्नम के दरमियान आके पर्दा बन जाएंगी, जहन्नम की आग उसे जलाना चाहेगी, तो ये खुशी जो उसने मिलाद मोहम्मद में मनाई थी वो खुशी उसे जहन्नम की आग से बचा लेगी। हिजाबत मिन अन्नार व सित्रा, अपने वक्त का मुजद्दिद बयान कर रहे हैं। हिजाबत मिन अन्नार व सित्रा, मिलाद मोहम्मदी पर खुशी मनाना ये जहन्नम से बचने का सबसे बड़ा जरिया। अल्लाह अकबर। फिर फरमाते ये पहला फायदा, और फिर उसके बाद फरमाते दूसरा फायदा क्या है। तो दूसरा फायदा लिखते हैं कि मन अनफका दिरहमन बेमौलिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो एक दिरहम हुजूर अलैहिस्सलाम के मिलाद पर खर्च कर दे। एक दिरहम पता है किसको कहते हैं? एक दिरहम कहते हैं चवन्नी को। यहाँ पर 1 रुपया या 10 रुपए या 1000 रुपए 1 लाख रुपए नहीं कहा, बल्कि सबसे कम चीज बयान की। मन अनफका दिरहमन, जो हुजूर के मिलाद पर सिर्फ एक चवन्नी खर्च कर दे तो क्या होगा। फरमाते कान अल मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लहू शाफिअ व मुशफ़ा, तो जिसने हुजूर के मिलाद पर एक चवन्नी खर्च की तो ताजदार कायनात अलैहिस्सलातु तस्लीम उसकी शफाअत फरमा के अपने साथ उसको जन्नत में ले जाएगा। अब इससे बढ़कर और कौन सा इनाम चाहिए कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की शफाअत मैसर आ जाए। लोग दुआएं करते हैं कि हुजूर की शफाअत अल्लाह हमारे मुकद्दर कर दे, तो मिलाद मोहम्मदी पे खर्च करना हुजूर की शफाअत का बहुत बड़ा जरिया है। और हुजूर अलैहिस्सलाम शफाअत भी फरमाएंगे, कानल मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाफिअ व मुशफ़ा, उसकी शफाअत फरमाकर अपने साथ जन्नत में ले जाएंगे। ये 2 फायदे। अब तीसरा फायदा तो फरमाते हैं कि अखलफल्लाहु अलैहि बिकुल्लि दिरहमिन अशरा, जो हुजूर अलैहिस्सलाम के मिलाद पर खर्च करता है तो हर दिरहम के बदले अल्लाह उसे 10 दिरहम ज्यादा अता फरमाता है। सुभान अल्लाह। ये दुनियावी फायदा। तो अल्लामा अब्दुल रहमान इब्न जौजी के बताने का मकसद ये है कि ऐ लोगों सुनो, जो मिलाद मोहम्मदी मनाते हैं तो सबसे बड़ा फायदा ये है कि वो जहन्नम से आजाद हो जाते हैं, और उसके बाद फायदा ये है कि उनको ताजदार कायनात अलैहिस्सलाम का साथ जन्नत में मैसर आता है और दुनिया में बरकत मिलती है। ये थे 6ठी सदी के मुजद्दिद। अब आइए 9वीं सदी के मुजद्दिद का क्या इरशाद है। अब हम मुजद्दिद का जिक्र इसलिए कर रहे हैं ताकि हम बता दें कि मुजद्दिद बिदात को पैदा करने नहीं आता, शिर्क को पैदा करने नहीं आता, बल्कि शिर्क और बिदअत को मिटाने आया करता है। मुजद्दिद का ये मनसब होता है। तो 9वीं सदी के मुजद्दिद इमामुल मुहद्दिसीन फनाफी रसूल सैयदना इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह, जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह, जो फरमाते हैं कि मैंने 70 से ज्यादा आलम बेदारी में अपने आंखों से हुजूर का दीदार किया है। 70 मर्तबा से ज्यादा मैंने हुजूर को देखा है। अब उनका क्या अकीदा है, वो क्या बयान फरमाते हैं। तो हजरत इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि जिस घर में, जिस महल्ले में, जिस मस्जिद में, जिस शहर या मुल्क में हुजूर अलैहिस्सलाम का मिलाद मनाया जाता है, यानी जहां शान मोहम्मदी सुनाई जाती है, शान अजमत मोहम्मदी का बयान होता है, सल्लतिल मलाइकतु अला अहले ज़ालिकल मकान, तो फरिश्ते उस मकान को, उस मस्जिद को घेर लिया करते हैं और अपने हाथों को उठाकर बारगाह इलाही में दुआएं करते हैं उस घर वालों के लिए, उस घर के लिए, उस बस्ती के लिए। और फिर आगे तहरीर फरमाते हैं, मा मिन मुस्लिमिन क़रअ फी मौलिदिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्ला रफ़अल्लाहु तआला अल क़हता वल वबा वल हल्का वल गरका वल आफाती वल बलियाती वल बुग़ज़ा वल हसदा व ऐन सुई वल नुसूसी फी हाज़ल मकान। जिस घर में भी अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम का मिलाद मनाया जाता है, जिस बस्ती में हुजूर का मिलाद कायम किया जाता है, तो अल्लाह तबारक व तआला उस बस्ती से कहत को उठा देता है, उस बस्ती से वबा को दूर फरमा देता है, उस बस्ती को जलने से बचा देता है। अल्लाह तबारक व तआला उस घर को डूबने से बचा लेता है। अल्लाह तबारक व तआला
سوئی اللہ تبارک و تعالیٰ اس گھر کو نظر بد سے محفوظ فرما دیتا ہے، اس گھر کو آفات سے محفوظ کر دیتا ہے، اس گھر کو بلایات سے محفوظ کر دیتا ہے، وہ عینت لصوصی اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس گھر میں چوری ہونے سے محفوظ کر دیتا ہے اس گھر۔ یعنی پتہ کیا چلا؟ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ میلاد محمدی میں اتنی برکتیں ہیں جو کسی کے گمان میں نہیں آ سکتی۔ جس گھر میں میلاد محمدی ہوتا ہے، ذکر محمدی ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے اس گھر کو گھیر کر اللہ کی رحمتوں کی دعائیں فرماتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس گھر سے تمام بلاؤں کو اٹھا دیتا ہے، اس گھر سے تمام مصیبتوں کو دور کر دیتا ہے۔ اس گھر میں کبھی آگ نہیں لگتی، اس گھر میں کبھی کوئی پانی اس کو غرق نہیں کرتا ہے۔ بھلا اس گھر کو کون غرق کرے گا؟ اس گھر کو کون جلائے گا؟ یہ تمام شیطانی جو ہے تو فرقے ہوا کرتے ہیں، یہ تمام شیطانی حادثات ہوا کرتے ہیں۔ تو جس گھر میں ذکر محمدی ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس گھر کو تمام مصیبتوں سے محفوظ فرما کر اپنی رحمتوں کا نزول اس گھر میں فرماتا ہے۔ پھر امام جلال الدین سیوطی آگے لکھتے ہیں، وَمَن مَاتَ، اور جو شخص میلاد محمدی منایا کرتا ہے، وقت آیا میلاد محمدی کی محفل قائم کر دی، حضور کی نعتیں پڑھا، حضور کی عظمت کو سنا دیا، حضور کی شان بیان کر دی، تو جو شخص حضور کی محفل میلاد قائم کرتا ہے، وَمَن مَاتَ، اور اگر جب اس کا انتقال ہو جاتا ہے، اس کی روح قبض کر دی جاتی ہے، ہو جاتی ہے، اور جب اس کو قبر میں رکھا جاتا ہے، تو حضرت لکھتے ہیں حَوَّنَ اللَّهُ عَلَيْهِ جَوَابَ مُنْكَرٍ وَنَكِيرٍ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص پر منکر نکیر کے جواب کو آسان فرما دیتا ہے، یعنی بڑی آسانی سے وہ سوالات کے جوابات دے کر جنتی ہو جایا کرتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ میلاد محمدی منانے والے یہ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ انہیں دنیا میں بھی آسائش عطا فرماتا ہے، اور ان کے مرنے کے بعد قبر میں بھی اللہ ان کے لیے آسانی پیدا فرماتا ہے۔ اور کیوں آسانی نہ ہو؟ کیونکہ ذکر محمدی کوئی معمولی ذکر تھوڑی ہے، یاد محمدی کوئی معمولی یاد تھوڑی ہے۔ بڑے بڑے اولیاء نے، بڑے بڑے گناہگاروں نے ذکر محمدی کر کے قرب الہی پایا ہے۔ ذکر محمدی کوئی معمولی چیز تھوڑی ہے۔ تو یہ میلاد محمدی کی برکت ہے۔ اسی طرح حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ غنی، شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ساری زندگی جو ہے یہ دین محمدی پر قربان کر دی۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ وہ ہیں کہ ان کی 94 سال عمر ہوئی، 94 سال، اور آپ نے 13 سال کی عمر سے جو ہے دین کی خدمت شروع کر دی، دین محمدی کی خدمت شروع کر دی، اور آپ نے 116 مختلف موضوعات پر کتابیں تحریر فرمائی۔ 116 مختلف کتابیں لکھنا کوئی آسان نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ کے تقوی، پرہیزگاری، عبادت کا عالم یہ تھا کہ آپ تہجد، چاشت، اشراق، یہ تمام نوافل کے پابند گزرے تھے، اس قدر پابند تھے، اور قرآن حدیث پڑھنا پڑھانا ساری زندگی اسی میں گزری۔ اپنے وقت کے کتب تھے، اپنے وقت کے جو ہے تو بہت بڑے جو ہے محدث تھے۔ اب ان کے انتقال کا وقت قریب آیا تو شیخ عبدالحق محدث دہلوی کو پتہ چل گیا کہ مجھے اب اس دنیا سے جانا ہے، وقت ان کا قریب آیا۔ اب وہ موت جو کسی کا جو ہے تو ملاحظہ نہیں کرتی، اچھا ہو برا ہو سب کو تو جانا ہے۔ جب حضرت کو پتہ چلا تو آپ نے مصلی بچھایا، اچھا وضو فرمایا اور مصلی بچھایا، مصلی پہ جلوہ فرما ہوا، دونوں ہاتھوں کو اللہ کے بارگاہ میں بلند کیا دعا کے لیے، اور بارگاہ الہی میں عرض کیا، اے رب ذوالجلال میرے پاس کوئی عمل نہیں جو تیری بارگاہ میں پیش کرو۔ اتنی کتابیں تحریر تھی، 116 کتابیں، کوئی ایک کتاب کا واسطہ پیش کر دیتے اللہ مغفرت فرما دیتا۔ اتنی نمازیں تھی، تہجد، اشراق، چاشت، اتنا دین کی خدمت تھی، پڑھنا پڑھانا، درس دینا، یہ تمام چیزیں تھی، لیکن کوئی عمل کو اللہ کی بارگاہ میں پیش نہیں کیا۔ کہا کہ رب ذوالجلال میرے پاس کوئی ایسا عمل نہیں، کوئی ایک عمل نہیں جو میں تیری بارگاہ میں پیش کرنے کے اس کے لائق سمجھوں، کچھ نہیں ہے میرے پاس۔ تھوڑی دیر
گڑ گڑاتے رہے، روتے رہے کہ میرے پاس مولا کچھ نہیں، میں کیا تیری بارگاہ میں پیش کروں؟ اور پھر اچانک کہنے لگے اے رب ذوالجلال، ایک عمل ہے جو تیری توفیق سے، تیری مہربانی سے مجھے عطا ہوا تھا، وہ عمل میں تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، اس عمل کی وجہ سے تو میری مغفرت فرما۔ اب وہ عمل کون سا تھا؟ تو شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں اے رب ذوالجلال، وہ عمل وہ عمل تھا کہ جہاں بھی محفل میلاد ہوتی تو میں وہاں شریک ہوتا اور کھڑے ہو کر تاجدار کائنات پہ درود و سلام پڑھتا، اے رب ذوالجلال یہ درود و سلام کی برکت سے تو میری مغفرت فرما۔ تو پتہ کیا چلا، اپنے وقت کے بڑے بڑے جو محدثین ہوا کرتے تھے وہ نہ نمازوں پر ناز کیا کرتے تھے، نہ روزوں پر ناز کیا کرتے تھے، نہ عبادت و ریاضت پر ناز کیا کرتے تھے، اور نہ خدمت دین پر ناز کیا کرتے تھے۔ اگر ان کا ناز ہوتا تو ذکر محمدی پر ہوتا تھا، ان کا ناز ہوتا تو یاد محمدی پر ہوتا تھا، ان کا ناز ہوتا تو حضور علیہ السلام کے چرچے پر ہوا کرتا تھا، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ ذکر محمد ایک ایسا عمل ہے، نماز ایک ایسی چیز ہے، اگر اللہ چاہے تو اسے قبول کرے یا رد کر دے۔ اس میں راز ہم بتاتے ہیں، راز اس میں کیا ہے۔ نماز ایک ایسا عمل ہے، کوئی بھی عمل لے لو آپ، یہ سب عمل جو ہے اس میں امید جو ہے وہ ظنی ہوتی ہے۔ ظنی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ چاہے تو قبول ہو، چاہے تو رد کر دے۔ آپ ساری رات جو ہے تو نوافل پڑھتے رہے، اللہ نے قبول کیا تو ٹھیک، رد کر دیا تو وہ بادشاہ ہے۔ نماز اللہ چاہے تو قبول کرے، چاہے تو رد کر دے۔ آپ نے سینکڑوں حج کر لیے، اگر اس نے قبول نہ کیا تو کون کیا کرے؟ اس کی مرضی۔ تو حج اگر آپ کریں تو وہ رد ہو سکتا ہے، نماز پڑھے تو رد ہو سکتی ہے، قبول کرے تو اچھا، رد کرے تو کوئی بات نہیں۔ اسی طرح زکوٰۃ، صدقے، خیرات، تمام عمل ایسے عمل ہے کہ اگر اللہ چاہے تو رد فرما دے، اللہ چاہے تو قبول کرے، لیکن یاد رکھو ایک عمل ایسا عمل ہے اور وہ ذکر محمد ہے، درود پاک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی اس کو رد نہیں فرماتا، چاہے وہ فاسق پڑھے یا فاجر پڑھے، اچھا آدمی پڑھے یا برا آدمی پڑھے، چاہے جو شخص بھی اللہ کے رسول علیہ السلام پر درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کبھی رد نہیں فرماتا، اللہ تبارک و تعالیٰ درود پاک کو ہمیشہ قبول فرماتا ہے۔ اور وجہ کیا ہے درود پاک کو قبول فرمانے کی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ نماز کا اللہ حکم دیتا ہے، نماز نہیں پڑھتا، یہ بڑا اہم نقطہ ہے۔ اللہ نماز کا حکم دیتا ہے لیکن نماز میں لا شریک۔ اللہ نے حج کا حکم دیا لیکن حج نہیں فرماتا، اللہ نے حج کا حکم دیا لیکن حج میں لا شریک، وہ موجود نہیں ہے، شریک نہیں ہے، وہ بادشاہ ہے، اس نے حکم دیا۔ اللہ زکوٰۃ کا حکم دیتا لیکن زکوٰۃ نہیں دیتا، اللہ نے روزے کا حکم دیا لیکن روزے نہیں رکھتا، لیکن درود پاک تاجدار کائنات پر پڑھنا اور حضور پر درود بھیجنا ایک ایسا عمل ہے کہ اللہ خود فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اے لوگوں میں خود اپنے پیارے پر درود بھیجتا ہوں، اور میں میرے فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں، صلو علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی حضور پر درود بھیجو۔ تو پتہ یہ چلا کہ جو ہر عمل میں، نماز میں اللہ لا شریک ہے، روزے میں اللہ لا شریک ہے، حج میں اللہ لا شریک ہے، زکوٰۃ میں اللہ لا شریک ہے، لیکن درود پاک بھیجنے میں اللہ بھی شریک ہے۔ اور جس عمل میں اللہ خود شریک ہو تو وہ عمل کیسے رد کیا جاتا ہے؟ تو اے لوگوں، اگر اپنے مقدر کو چمکانا ہو، اگر اپنے مقدر کو سنوارنا ہو، اگر اپنی دنیا کو روشن کرنا ہو، اگر اپنے قبر کی دنیا کو آباد کرنا ہو، اگر آخرت کو منور کرنا چاہتے ہو، بس ایک عمل پر پابندی کرو، اور عمل یہ ہے کہ رات دن اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر مجلس میں حضور علیہ السلام پہ درود پاک پڑھتے جاؤ۔ حضور پر درود پاک ایک ایسا عمل ہے، حضور پر درود پاک ایک ایسا وظیفہ ہے جو ہر بندے کو چاہے وہ کتنا بھی نیچے ہو بلندی پر لے جاتا ہے۔ اس لیے علامہ رومی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں یاد او سرمایہ ایمان بود، یاد او سرمایہ ایمان بود، گدا از یاد او سلطان بود، حضور علیہ السلام کی یاد ایمان کا خزانہ ہے۔ علامہ رومی فرماتے ہیں حضور علیہ السلام کی یاد ایمان کا خزانہ ہے،
گدا از یاد و سلطان بود، جو فقیر آدمی ہو وہ حضور کی یاد کرتا ہے تو فقیر بادشاہ بن جائے گا. اگر کوئی بے عمل ہے تو وہ باعمل بن جاتا ہے. اگر کوئی اللہ سے دور ہے تو اللہ کے قریب ہو جاتا ہے. کوئی اگر جو ہے تو مجبور ہے، محتاج ہے، تو حضور کے نام کی برکت سے اللہ اس کو مختار بنا دیتا ہے. بس اتنا یاد رکھو، اگر اللہ سے کچھ پانا چاہتے ہو، اگر اللہ کا قرب پانا چاہتے ہو، اللہ سے دوستی چاہتے ہو، تو ایک وظیفہ ہمیشہ یاد رکھو، اور وہ ہے حضور علیہ السلام کا ذکر، نام محمد کا ورد. حضور کے نام کی برکت سے اللہ دنیا بھی روشن فرما دیتا ہے، آخرت بھی روشن فرماتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام گناہ گاروں کو عشق محمد کی سچی دولت سے نواز دے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ علامہ رومی کے وسیلے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب گناہ گاروں کو عشاق محمد کی فہرست میں داخل فرما دے. کریمہ کار سازہ بند نوازہ رب قدیر رب ذوالجلال تاجدار کائنات رحمت عالم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے رب قدیر ہم سب کی بخشش و مغفرت فرما، سب کے گناہ صغائر و کبائر کو بخش دے، معاف فرما. سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے رب قدیر سب کے دلی مقاصد کو، جائز تمناؤں کو پورا فرما. رب ذوالجلال سب کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں مقبول فرما. رب ذوالجلال سب کے گھروں میں، کام کاروبار میں، علم میں، عمل میں، رزق میں، عمر میں برکت عطا فرما. ہم سب کو رب قدیر اپنی سچی محبت سے آراستہ فرما. پروردگار عالم ہم سب کو تاجدار کائنات علیہ السلام کی سچی پکی محبت عطا فرما. ہم سے تیری شان میں، تیرے محبوبین کی شان میں خطان غلطی سے اگر کسی بھی قسم کی غلطی لغزش واقع ہو، اپنے فضل و کرم سے رب قدیر تمام خطاؤں کو درگزر فرما. رب ذوالجلال ہم سب کو ایمان، ایقان، اسلام کی دولت سے مالا مال فرما، اور ایمان، ایقان، اسلام ہی پہ ہمارا خاتم الخیر فرما. اور علامہ رومی رحمت اللہ علیہ کے روحانی فیوز و برکات سے ہم سب کو مشرف فرما. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.